بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اس وقت تم پر آ پڑیں تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ پچھلی آیت کریمہ میں 3000 فرشتوں کے بھیجنے کی بات تھی۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے محبوب، یاد کرو جب تم مومنین سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعہ مدد کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے 4 قول ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ساز و سامان اور ہتھیار بھی کم تھا۔ مقابلے میں کفار 3 گنا تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعہ مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ پھر افواہ یہ اڑی کہ کرز ابن جابر نام کا ایک کافر شخص ہے جو بہت بڑی مدد لے کر کفار قریش کے لیے بدر کے میدان میں آ رہا ہے۔ تو جب یہ افواہ اڑی، مسلمانوں کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو مسلمان گھبرا گئے کہ پہلے ہی ہم 3 گنا کم ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، کفار ہمارے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ تو جب وہ گھبرائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ایسی کوئی مدد آ نہیں رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کو یہ بات معلوم تھی تو یہ کہنے کا کیا مطلب کہ 5000 فرشتے ہم اتار دیں گے اگر وہ آئیں گے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو بدر کے میدان میں تھے ان کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہوا اور کرز ابن جابر لشکر لے کر کے آ گیا تو ہم 5000 فرشتے اتار کر کے مومنین کی مدد فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں اور آپ کے ساتھ جو لوگ دین کی خدمت میں اور دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دل کی تسلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے۔ یہ ایک ہو گئی۔ دوسرا قول اس آیت کریمہ کے نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی فتح ہو چکی تھی۔ کچھ صحابہ کرام کی تھوڑی سی غلطی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کفار تھوڑے وقت کے لیے غالب آ گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کو اپنی فتح سمجھ کر کے کفار مکہ کی جانب پلٹ گئے، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد جو کفار مکہ کے لشکر کا سپہ سالار تھا
اس نے سوچا کہ ہم بلا وجہ واپس چلے آئے ہیں، موقع اچھا تھا، ہمیں مسلمانوں کو ختم ہی کر دینا چاہیے تھا، مدینہ کو اجاڑ دینا چاہیے تھا، مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دیتے، پھر اس کے بعد نہ یہ رہتے نہ جو ہے ہمیں کوئی ٹینشن رہتا۔ اور یہ سوچ کر کے وہ لوگ پھر پلٹنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ جب پلٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کافروں کے اس ارادے سے باخبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زخمی حالت میں صحابہ کرام کو پکارا اور کہا کہ چلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے۔ تو صحابہ کرام زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، زخموں پر پٹی بدھی ہوئی تھی، ہاتھ کسی کا ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے۔ اسی حالت میں وہ لوگ اٹھے اور کفار کی طرف چل پڑے۔ جب کفار کی طرف اسلامی لشکر جس انداز سے بھی چلا وہ گیا تو کسی شخص نے ان کا جذبہ جہاد دیکھا اور مسلمانوں کے اندر وہ ولولہ اور حوصلہ دیکھا، تو اس نے جا کر کے گھوڑا دوڑایا اور جا کر کے ابو سفیان کو بتا دیا۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور غزوہ احد میں لشکر کے سپہ سالار، کافروں کے لشکر کے سپہ سالار وہی تھے۔ جا کر کے اس نے بتا دیا کہ مسلمان پہلے سے زیادہ توانائی اور حوصلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت مسلمانوں کو یہ تسلی دیا تھا کہ اگر وہ پلٹ کر کے آئے اور جنگ کے لیے آئے کفار پلٹ کر کے تو ہم 5000 جو ہے فرشتوں کا لشکر اتار دیں گے۔ یہ بھی مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا۔ تو جب اس شخص نے جا کر کے ابو سفیان کو بتایا تو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی ایسی ہیبت ڈال دی کہ جہاں قدم تھا وہیں رک گیا اور سرپٹ وہ مدینہ طیبہ سے مکے کی طرف بھاگے، اور اس خوف سے وہ بھاگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہیں پر آ لیں اور یہیں پھر جنگ شروع ہو جائے تو پھر تو ہمارے جو ہے کچومر بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی ہیبت ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو اس وقت رب کائنات نے اس جو ہے تھکے ہوئے اسلامی لشکر کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر کافر پلٹ آئیں، یہاں پہ فرمایا نا کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر کفار فوراً تمہارے اوپر آ پڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 5000 فرشتے، کیسے فرشتے؟ نشان زد فرشتے۔ یہ 2 قول ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اسی کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی آتے ہیں جماعت، گروہ۔ چونکہ مکہ کے تقریباً تمام یا بہت سے جو ہے قبیلے کے لوگوں نے مل کر کے مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کی کوشش کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق 10,000 کا لشکر تھا اور ایک روایت کے مطابق 24,000 کا لشکر تھا، اور اندر سے مدینہ طیبہ کے جو یہودی اور منافقین تھے وہ بھی کفار سے ملے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے کفار کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم پریشان کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ جو ہے اتر جائیں اور آ جائیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 جو ہے نشان زد فرشتے اتار کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ 3 قول ہوا۔ یہ اسلامی لشکر میں یہ غزوہ احزاب جو کفار نے مکہ کے مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کیا تھا، 3 مرتبہ کفار مکہ نے مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کیا۔ غزوہ بدر جس میں شکست ہوئی، غزوہ احد جس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر غزوہ احزاب جس میں شکست ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست اس طرح دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دنوں تک تو وہ خندق کے اس پار رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ ایک طوفان آیا،
بارش ہوئی جس میں وہ لوگ جو ہے بری طریقے سے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ پیدا ہوا اور خوف کے مارے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بشارت دیا تھا کہ اب کفار مکہ مدینہ طیبہ کے اوپر کبھی بھی چڑھائی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد سے کفار مکہ نے کبھی بھی مدینہ طیبہ پر چڑھائی۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے غزوہ فتح مکہ ہوا، اسی کے بعد فتح مکہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مکہ ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اگر تم تصبرو صبر کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں سے بچتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، اور کفار تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس میں یا تو صحابہ کرام سے، خاص صحابہ کرام سے، ان جنگوں میں شریک ہونے والے صحابہ سے مدد کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب صابر اور سب کے سب متقی تھے، کیونکہ اگر صحابہ صابر اور متقی نہیں ہوتے تو فرشتوں کا یہ ہجوم اور فرشتوں کی یہ جماعت ان کی مدد کے لیے نہیں اترتی، اور بدر کے میدان میں فرشتوں کی جماعت اتر چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرما کر کے یہ بتا دیا کہ صحابہ سب کے سب صابر اور متقی ہیں، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اس کی ایک شرط رکھی ہے، وہ یہ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ اور جب فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ صابر بھی تھے اور متقی بھی تھے۔ تو صحابہ سے اگر خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صابر تو ہو، متقی تو ہو، اگر اپنے صبر کے اوپر تم اسی طرح قائم رہے اور اپنے تقوی پر اسی طرح قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی تمہاری مدد فرماتا رہے گا، اور 1000 یا 3000 فرشتوں سے نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے۔ اچھا، یا پھر اس میں مفسرین فرماتے ہیں اس میں عامۃ المومنین سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، خواہ وہ زمانے رسالت مآب کے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے صبح قیامت تک کے مسلمانوں سے، ان سے یہ خطاب ہو کہ اگر تم نے صبر اختیار کیا اور صبر کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر تم نے عمل کیا اور تقوی اختیار کیا یعنی گناہوں سے بچتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر میدان میں تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور تقوی کو کامیابی کی ضمانت دیا ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ صابر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ آپ جانتے ہیں، روزہ میں صبر ہی ہوتا ہے، آدمی کھانے پینے سے، شہوات نفس سے جو ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو روزہ میں صبر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا جو اجر بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ والصوم وأنا أجزى به، روزہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، یعنی بندہ مجھے حاصل کر لیتا ہے، میری رضا پا لیا کرتا ہے۔ دوسری شرط یہاں پہ تقوی۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے آدمی گناہوں سے بچے، بلکہ صحیح معنوں میں اگر تقوی دیکھا جائے تو تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان باتوں سے بھی بچے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہو۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو تقوی اسے کہتے ہیں کہ شبہ والی چیزوں سے بھی اگر بندہ بچتا ہے تو وہ تقوی ہے۔
گناہ ایک ایسا وبال ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں پہنچتی ہے۔ گناہ انسان کی زندگی میں کبھی فائدہ نہیں دیتا ہے، نہ زندگی میں فائدہ دیتا ہے، نہ مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے۔ اور نیکی آدمی کی یا تو زندگی میں اگر فائدہ نہیں بھی دیا تو آخرت میں نیکی کا فائدہ تو ملے گا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے گا ہی۔ یعنی نیکی کا کوئی نقصان نہیں، اگر اجر و ثواب بھی نہیں ملا تو کوئی نقصان نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر بھیجتے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لشکر بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وصیت کیا تھا، خود بھی گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، اور لشکر جو تمہارے لشکر کے سپاہی ہیں انہیں بھی اس بات کا حکم دیتے رہنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ اسی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم دشمنوں کے اوپر فتح پاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ دے دیا کہ دشمن کے اوپر اگر فتح پانا ہے تو نیک بن جاؤ، اگر نیک نہیں بنو گے تو دشمن کے اوپر فتح نہیں پاؤ گے۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان فرمائی، کیونکہ ہماری تعداد تو کم ہے، ہر میدان میں ہماری تعداد کم رہی ہے۔ آپ یہاں سے لے کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت مہد تک آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر میدان میں اسلامی لشکر کی تعداد کم رہی ہے، تو ہماری تعداد تو کم ہے اور دشمن تعداد میں ہم سے بڑھ کر کے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے پاس ہتھیار، دوسرے اوزار اور دوسرے ذرائع اور وسائل بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر اگر انہی ذرائع اور وسائل ہی سے جنگ جیتی جاتی ہے تو دشمن کو تو ہمیں جیت ہی جانا چاہیے ہم سے۔ تو ہم جو دشمن کے اوپر فتح پاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نمازوں کو چھوڑ کر کے یا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا رہوں اور پھر جو ہے ہندوستان میں رہ کر کے میں غیر مسلموں کے ذریعے مجھے عزت مل جائے، یا یہ کہ ان کی نظر میں ان کے اوپر میری ہیبت چھا جائے، تو وہ آدمی یہ چیز بھول جائے۔ تو اصل میں جو ہے دشمنوں کے اوپر فتح صرف نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ملا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اتنے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر اپنی نورانی مخلوق اور فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اور اتنے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ فرض نماز میں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کے لیے کسی مسلمان کو بلا دیں تو فرض نماز اور فرض عبادت چھوڑ کر کے وہ بارگاہ رسالت میں جائے، اور اگر نہیں جائے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو انہوں نے سوچا کہ نماز پوری کر کے میں جاؤں۔ نماز پوری کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دیا تھا، تم آئے نہیں۔ تو کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان سنا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً آؤ بارگاہ میں۔ تو اللہ تو عامۃ المومنین کو بلائے گا نہیں، وہ جب بھی بلائے گا تو اپنے مقدس رسولوں کے ذریعے ہی بلائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر وحی اتار دے، اب تو وحی اترنے والی نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ خدا کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نہیں محبوب و محب میں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے قرآن کی اس ارشاد کو نہیں سنا، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو جو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً آؤ بارگاہ میں۔ اس پر علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پکار دیں تو نماز چھوڑ کر کے جہاں پہ ہے وہی نماز چھوڑ کر کے وہ بارگاہ میں جائے۔ اللہ کے رسول اگر کچھ اس کو حکم دیں وہ کام کرے، کھانے کے لیے کہیں کھانا کھائے، بازار بھیج دیں بازار جائے، گفتگو کریں گفتگو کرے۔ جب حضور کی خدمت سے وہ فارغ ہو جائے اب واپس آئے اور جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے نماز پڑھے، اور یہ جتنا وقت اس کا گزرا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ سب نماز میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اس کا باتیں کرنا، اس کا کھانا بھی نماز بن گیا، اس کی باتیں بھی نماز بن گئی، اس کا چلنا بھی نماز بن گیا۔ حالانکہ نماز میں اگر کوئی 3 قدم چل دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اطاعت رسول میں بندہ جب تک رہتا ہے اس وقت تک وہ عبادت میں رہتا ہے۔ ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اور خاص طور سے جہاد میں مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے اسی شرط پر وعدہ فرمایا ہے کہ صبر اور تقوی تمہارے اندر ہوگا تو میری مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔